اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ ٹیچر۔ ماشاء اللہ سسٹرز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں ہم بھی۔ اور کیا آج ہمارا لاسٹ لیسن نمبر 10، تو لیسن نمبر 9 سے کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، تب تک کچھ سمجھ نہ آیا ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو ہوم ورک وغیرہ کیا ہوگا سب نے، کوئز بھی بھیجا تھا میں نے آپ کو۔ ہاں کوئز اٹیمپٹ کرتی ہیں، آپ کے لیے تو بہت ہی ایزی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی انشاءاللہ میں آج کوئز نمبر 9 اور 10 دونوں یا 9 بھیج دوں گی، آپ ضرور ان کو دیکھیں۔ ہر کوئز سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اٹیمپٹ کرنے میں کیا ہے، آپ نے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اٹیمپٹ کرنے میں، اگر آتا ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ چلیے تو میں شیئر کرتی ہوں بک، اور ہمارا لیسن نمبر 10 کا پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیا پڑھیں پہلے، لیسن پڑھ لیں یا اس کی یہ کی پڑھ لیں کہ ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ چلیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں، تب تک اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو پھر پڑھنا بھی شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا 10واں سبق، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب کا لاسٹ بک 1 ریڈر جو ہے اس کا لاسٹ لیسن ہے۔ اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں۔ اچھا، ضمائر متصلہ، ضمائر متصلہ یعنی اٹیچڈ پروناؤن۔ ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ اور دوسرے ہوتے ہیں متصل، اٹیچڈ، ڈیٹیچڈ اینڈ اٹیچڈ۔ جیسے ہاؤسز ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ گھر بنے ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں، وہ دور دور بنے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ بنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بنے ہوتے ہیں، پورے لائن میں بنے ہوتے ہیں، وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ تو متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ۔ ڈیٹیچڈ پروناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ مثلاً انتا، اب یہ اٹیچڈ ہے، یہ کسی کے ساتھ جوڑ کے نہیں آتی، ہوا ہی یا۔ لیکن اٹیچ پروناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ جو متصلہ ہوتے ہیں پروناؤن، ویسے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پروناؤن کیا ہوتے ہیں، جو نون کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر، ضمیر کی جمع ضمائر ہے۔ پھر آپ کا متصلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹیچڈ ہوں گے، آلویز اٹیچ ہو کے آئیں گے۔ کیوں اٹیچ ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اکیلے آ نہیں سکتے، تو ان کو اس طرح قرآن مجید میں ایسے نہیں لکھ سکتے چھوٹا چھوٹا کر کے، یا عبارت میں نہیں لکھ سکتے، عربی عبارت میں ان کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایا کا سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے، اٹیچ ہو کے آ رہا ہے ایا کے ساتھ، ایا وہ بھی آتا ہے، ایا ہا، ایا یا، یہ سب قرآن میں آتا ہے، ایا نا، تو یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، ان کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں۔ اور یہ کس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ یہ تین چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یا تو نون ہوتا ہے پیچھے، یا پھر اس کے پیچھے حروف جارہ جو پریپوزیشن وغیرہ ہوتے ہیں، یا انا اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو وہ بھی اس کے پیچھے اٹیچ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یعنی حروف بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اسم بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور فعل بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں پیچھے اٹیچ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایا بھی اٹیچ ہوتا ہے، جیسے ایا کا میں نے بتایا۔ اچھا پلیز میوٹ کریں۔ اچھا جی، نہیں اچھا جی، اب دیکھیں جیسے کتابو ہو، اب کتابو ہو، کتاب کیا ہے؟ یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کے ساتھ کتاب کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پروناؤن کے ساتھ یہ جو اٹیچ پروناؤن، اس کے ساتھ جب نون آئے گا تو ہمیشہ کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی بنے گا، اس کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ اس مذکر کی کتاب، کتابو ہا، اس مؤنث کی کتاب، تو کا کی کا ترجمہ آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے نون کے ساتھ۔
اور اگر پیچھے حرف جر آ جائے گا تو مرکب جاری بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. پیچھے کوئی حرف جر لگائیں گے تو وہ جیسے لہو ہوتا ہے، لہوم ہوتا ہے، تو پھر کیا بن جائے گا؟ وہ مرکب جاری بن جائے گا. اچھا جی، اس میں آگے کیا ہے؟ اس مؤنث کی کتاب ہو، مذکر کی کتاب ہا اس مؤنث کی کتاب، اور پھر ہاذا محمد و ہاذا کتابہ ہو. تو یہاں پر بھی آپ کا دیکھیں ہو ضمیر اٹیچ ہے، اس کے ساتھ آپ کا کتاب آ رہی ہے، اس کی کتاب آ رہی ہے. تو کتاب اور ہو ضمیر مل کے یہ مرکب اضافی بن رہے ہیں. یہ محمد ہے اور یہ اس کی کتاب ہے، یعنی مرکب اضافی بن رہا ہے یہ. اس کے بعد تل کا فاطمہ تو وہاذا بیتھا، یہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے اور یہ اس کا گھر ہے. ہاں کی ضمیر آئی ہے فاطمہ کے لیے. اسی طرح کتابوں کا، تیری کتاب، پوزیسو کیس ہی بن رہے ہیں، سارے مرکب اضافی بن رہے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ. کتابی یہ بھی مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ صرف نون نہیں ہوتا بلکہ ضمیر بھی ہوتی ہے، مزید ضمیر بھی بن کے آ سکتی ہے. اچھا، احاذہ کتابوں کا، کیا یہ تیری کتاب ہے؟ نام حاذہ کتابی. تو آ کے جواب میں نام آ گیا اور پھر حاذہ کتابی، یہ میری کتاب ہے. اچھا، یہ ضمائر ہمیشہ کسی کلمے کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں، اکیلے نہیں آ سکتے. میں نے بتایا یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو اس لیے اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں، اٹیچڈ پروناؤن، ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. یہ کسی کلمے کے ساتھ ملے بغیر اس کا استعمال نہیں ہوگا. کلمے کی آپ نے 3 ہی قسمیں پڑھی ہیں، اسم فعل حرف، تینوں کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں یہ. اگر لفظ، اچھا یہ نمبر 2 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر لفظ ابن باپ اور اخن بھائی کی طرف مضاف ہو تو ان کے ساتھ واو بڑھا دیا جائے گا. اگر یہ مضاف بن کے آتے ہیں ابن کا لفظ یا اخن کا، تو ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ واو کا حرف بڑھایا جاتا ہے، اخو بن جاتا ہے اور ابو بن جاتا ہے، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ابو. اب یہ ضمیر کی طرف جب مضاف ہوتے ہیں، ضمیر کی طرف جب مضاف ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ضمیر کا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، تو پھر یہ واو اس میں بیچ میں آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ ابو کے ساتھ بھی واو لگ جاتا ہے. اچھا، اس کو اخو کا نہیں کہہ سکتے اور ابو کا نہیں کہہ سکتے، واو ضرور لگانا ہے بیچ میں مضاف بناتے ہوئے، یہ طریقہ ہے ایک. لیکن اگر یہ دونوں اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو واو نہیں بڑھایا جائے گا. جیسے یائے متکلم کیا، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کے اگر ابن یا اخن اس کا مضاف بنتے ہیں تو پھر اس میں واو نہیں آئے گا. جیسے اخی میرا بھائی، ابی میرا باپ، تو اس میں آپ نے دیکھا واو نہیں آیا. تو یہ تھوڑی سی آگے جا کے چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی، ابھی بس یہاں پڑھ لیتے ہیں. ایسے اسما جن کے ساتھ حالت اضافت میں واو بڑھا دیا جاتا ہے کل 4 ہے، جن میں سے 2 آج آپ نے سیکھ لیے. ابن، ٹھیک ہے، جب مضاف بنے گا ابن تو وہ ابو ہو جائے گا، اور اسی طرح اخن جب مضاف بنے گا تو وہ اخو ہو جائے گا واو کے ساتھ. بس یہی بتا رہے ہیں، باقی 2 جو ہیں ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لی جو ہے یہ حرف جر ہے، لام جر ہے لی، اور یہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس کو زیر دیتا ہے. جیسے للہ، للہ اسم جو اسم جلالہ ہے اس کو زیر دے دیا للہ. اور یہ لام مکسور زیر والا ہوتا ہے، اور یہ لام جو ہوتا ہے مکسور ہوتا ہے، لی ہوتا ہے. یہ ایک لام ہوتا ہے لام جس کے پر زبر بھی ہوتی ہے، وہ دوسرا ہوتا ہے. زیر والا جو ہوتا ہے وہ آپ کا حرف جر ہوتا ہے. اچھا، جیسے یہاں پر ہے ھذا البیت لی حامد، یہ گھر حامد کا ہے، یعنی حامد کی ملکیت میں، اس گھر کو حامد سے نسبت ہے یا اس کی ملکیت ہے یہ گھر. لی حامد، حامد belongs to حامد. لیکن اگر یہ لی ان ضمائر پر داخل ہو، جو ابھی ضمائر ہم نے پڑھے ہیں اٹیچ پروناؤن، تو اس کا زیر زبر میں بدل جائے گا. لی کیا ہوتا ہے؟ جب ضمیر پہ آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضمیر پہ آ کے لا ہو جاتا ہے، لہو، لکا، لہا، اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے. البتہ یا پر داخل ہوتے ہو تو زیر ہی رہے گا. جیسے لی، یا جو ہوتی ہے اس کو یہ پسند ہے کہ میرے پیچھے زیر ہی آئے، زیر والا حرف آئے، تو اس لیے اس کے پیچھے پھر ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس کے پیچھے لی لگاتے ہیں
प्रोनाउन के पीछे, बट बाकी जितने भी प्रोनाउन होंगे ना अटैच प्रोनाउन, उनके साथ उसको ला कर देंगे, सिर्फ ली को, बाकी किसी हरफ जार को नहीं करना, सिर्फ ली जो हरफ जार है लिए उसको करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज जो है ये फेल आ रहा है यहाँ पे, ज़हबा आपको पता है ये फेल है, और ज़हबा का मतलब होता है वो गया, वो गया। यहाँ हम ज़हबता और ज़हबतू मैं गया और मैं गई पढ़ेंगे। ज़हबता, ज़हबता के अंदर होता है तू गया, ता का मतलब होता है तू गया, और तू का मतलब होता है मैं गया। तू का मानी आपने मैं करना है, मैं गई या मैं गया, ज़हबतू, और ज़हबता का मतलब होता है तू गया। तो इसको भी जब आएगा तो हम देख लेंगे, इसकी मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, नंबर 5 चीज जो हम पढ़ेंगे इसमें ये है कि औरतों के नाम पे तनवीन दाखिल नहीं होती, जैसे फातिमा तू, आमिना तू। यहाँ हम इस सबक में पढ़ेंगे कि हमजा तू, उसामा तू, माविया तू, तलहा तू, इन पे भी तनवीन दाखिल नहीं होती, इन पर भी एक पेश आता है। फिर उसके बाद माआ जो होता है ये ज़र्फ होता है, ठीक है, और ज़र्फ के बाद जो भी नाउन आता है वो मजरूर होता है। माआ का मतलब साथ होता है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो माँ का मतलब होता है साथ। ये अपने बाद आने वाले इस्म की तरफ मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है। कोई भी ज़र्फ होगा वो मुदाफ ही बन के इस्तेमाल होता है, जैसे अलमुदरिसु मा अलमुदीरी, तो ये आपका मुदाफ बनेगा और ये मुदाफ इलैह बन गया, ज़ेर आ रही है, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि बी जो होता है, बी का मतलब में होता है। जैसे मिसाल दी इन्होंने, अल जामिअतुल इस्लामियतु बिल मदीनतिल मुनव्वरती, तो बी का मतलब यहाँ पे साथ नहीं आ रहा जैसे बिस्मिल्लाह में आता है, यहाँ पर बी का मतलब में आ रहा है। तो जब भी किसी शहर के साथ बी आएगा, जैसे कुरान मजीद में आता है ना बी बदरिन, है ना, बी बदरिन, तो वहां पर क्या है, बदर में, यानी बदर के मैदान में, बदर की लड़ाई में, तो बी का मतलब में होता है, इन। अच्छा, उसके बाद माँ का मानी हमने क्या पढ़ा था, क्या, माँ का मानी क्या था, वर्क था ना, क्या था। अब माँ का एक और मानी पढ़ेंगे जो कि नहीं है, माँ का मानी नफी में भी होता है, तो जैसे माँ इंदी सयारतुन, माँ इंदी सयारतुन, मेरे पास कार नहीं है, तो माँ का मानी नफी में हो गया। इंदी सयारतुन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। माँ इंदी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, माँ इंदी सयारतुन, तो ये हो गया आपका। और फिर कुछ वर्ड है, 4-5 नए आए, इनको देख लेते हैं। अज़मीलु, जमीलुन, शायद हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन ये नया ही है शायद। जमीलुन का मतलब होता है हम जमात भी कह सकते हैं, कंपेनियन भी कह सकते हैं, साथी भी कह सकते हैं। तो जो दोस्त होता है जमील, हम जमात, साथी। तिफल बच्चा होता है, और बच्ची को कहते हैं गोल ता लगा के तिफलातुन बना के बच्ची कर देते हैं। वाहिदुन एक होता है। ज़ौज जो होता है, ज़ौज का लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो शोहर के लिए यूज होता है ज़ौज, और बीवी के लिए गोल ता लगा के ज़ौजतुन कर देते हैं। वो मैंने तरीका आपको सिखाया तो दोबारा सिखा दूंगी। अल फता जो होता है ये होता है यंग मैन, नौजवान, यानी 14 साल से ऊपर जो बच्चा होता है उसको अल फता कहते हैं। 14 साल से ऊपर ऊपर जो भी होते हैं उनको अल फता कहते हैं। तो हम अभी सबक पे चलते हैं और सबक को पढ़ते हैं इंशाल्लाह। सबक बहुत आसान है, छोटे छोटे जुमले हैं, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप लोग। तो इसमें हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने प्रोनाउन को देख के बताना है मुझे कि ये जो प्रोनाउन अभी हम पढ़ रहे हैं ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, अटैच है या डिटैच है। जब भी आप प्रोनाउन देखेंगे तो मुझे बताएंगे। चलिए आ जाइए, कौन आएगा पहले सबक। ताहिर अब्दुल्ला है, हैंड रेज है इनका। अच्छा, फिर बेगम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने हर लफ्ज के बारे में बताना है, ठीक है ना, और हर मुरक्कब के बारे में बताना है कि कौन सा मुरक्कब आ रहा है। माशाल्लाह भी आप लोग जो है ना मैच्योर हो गए हैं थोड़े। चलिए आ जाइए। अद्दरसुल अद्दरसुल आशिरु, आशिरु, लेसन 10। हामिदुन
من انتا، ہم، آپ کون ہیں. ہم، ٹھیک ہے. جی من جی اس میں جو ہے وہ کوشچن والا آ گیا، اور انتا اس میں جو ہے وہ ضمائر منفصلہ آ گیا، مطلب ڈیٹیچ پروناؤن آ گیا. ہاں ڈیٹیچ منفصل ضمیر منفصل جو فاصلے پہ ہوتی ہے، یعنی وہ جڑ کے نہیں آتی، اٹیچ ہو کے نہیں آتی، فاصلے پہ آتی جی ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اٹیچ نہیں ہے بلکہ فاصلے پہ ہے، تو اس کو منفصل بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا اس کو آپ ڈیٹیچڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی ہے کہیں. اچھا جی آگے پڑھیے. اچھا یہ من ہے، من نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی من ہے. من انتا من جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. نہیں، اسم اسم ہوتا ہے، اسم استفہام اسم ہے. استفہام. ہاں تو یہ اسم ہوتا ہے. من جو ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے، حرف جر ہوتا ہے. یہ من، صحیح. ہاں اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں بھی پختہ ہو جائیں ساتھ ساتھ. آپ پھر آگے پڑھیے. محمد انا طالب بالجامعاتی. انا پروناؤن ہو گیا، ڈیٹیچ پروناؤن، اور جو ہے وہ طالب بالجامعاتی. اب اس میں تو انا یہ جو انا ہے کیا بن رہا ہے، طالبن کیا بن رہا ہے، بالجامعاتی، تین چیزیں ہیں اس میں، کیا بن رہی ہیں؟ انا تو پروناؤن ہے، میں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر جو ہے وہ طالبن، کہ وہ کیا ہے مطلب اس کے لیے. بالجامعہ، میں طالب علم ہوں جامعہ کا. اچھا انا مبتدا بنے گا نا؟ جی جی مبتدا بالکل، اور یہ خبر ہے آگے پورا طالب بالجامعاتی. نہیں یہ خبر نہیں ہے، یہ طالبن صرف خبر ہے، یہ ٹھیک ہے. خبر ہے. اور ٹھیک یہ ہے نا. دیکھیں صحیح. خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کی نکرہ ہوتی ہے، انڈیفینیٹ ناؤن ہوتی ہے، اور یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے. ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ، معرفہ اور نکرہ. یہ معرفہ، یہ نکرہ ہے. تو یہ آپ کا مبتدا ہے، یہ خبر ہے. بالجامعتی جو ہے نا یہ مرکب جاری بن کے متعلق بنتا ہے، متعلق خبر بنتا ہے. جس کو سمجھ آئے وہ یاد کر لے. تھوڑی سی ڈیٹیل جملے میں بتانے کے لیے نا کہ میں طالب علم ہوں، کہاں کا طالب علم ہوں؟ جامعہ کا، یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے، ڈیٹیل ہو گئی اس کی. اس کی ڈیٹیل کہہ دیں. ابھی متعلق اگر آپ کو خبر نہیں بھی آ رہا تو آپ اس کو ڈیٹیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملے مبتدا خبر کے علاوہ جو چیز آتی ہے وہ ڈیٹیل ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے آتا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ کیا ہے، یہ لفظ جلالہ اللہ مبتدا بنتا ہے اور قدیر جا کے خبر بنتی ہے. لیکن بیچ میں علی کل شیء، کس چیز کے اوپر قادر ہے؟ ہر چیز کے اوپر. تو وہ ڈیٹیل ہے، وہ ڈیٹیل ہے. قدیر جو ہے وہ آپ کا نکرہ ہے نا، تو وہ جا کے خبر بن گئی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں ترجمہ کریں تو ہے سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ خبر ہوتی ہے. قادر ہے، قادر ہے، تو ہے سے پہلے قادر آ رہا ہے تو قدیر خبر ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. اب ہوں سے پہلے طالب علم آ رہا ہے تو وہ جو ہوں سے پہلے آ رہا ہے وہ خبر ہے، خبر ہے بالکل بس. اور باقی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، اور یہ شروع جس جملہ شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس میں دیکھیں. حامدن انتا طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ تو اس میں بھی وہی ہے، یہ جو ہے وہ ہو گیا مبتدا. مبتدا کیا ہے؟ سوالیہ کو ہم نے چھوڑ دیا، انتا. انتا مبتدا ہے، آ نہیں ہے. آ تو کوشچن کے لیے آ رہا ہے نا. کوشچن مارک ہے بالکل. آ کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ اور دیا، جو ہے حرف کو نیا چھوڑ دے. طالب علم ہے. جو یہ مبتدا ہوتا ہے نا وہ نون ہوتا ہے، نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور یہ نون ہے، یہ حرف کو مبتدا نہیں بناتے. طالبن جی خبر ہو گئی اور جدید خبر اس کی ہوگی، صفت ہو گئی. ڈیٹیل ہو گئی. نہیں یہ ڈیٹیل نہیں ہے. جدید یہ نہیں ڈیٹیل ہے. بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو دونوں کو ملا کے بھی خبر کہہ سکتے ہیں. اس کو نہیں ملا سکتے تھے. بالجامعتی جو ہوتا ہے نا، جو مرکب جاری بن رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹیل ہوتی ہے. صحیح. باقی جو مرکب ہوتے ہیں نا ان کو ہم طالب جدید دونوں کو ملا کے خبر بنا دیں گے. صحیح. جب بھی مرکب جاری آئے گا تو وہ اللہ کلی شیء قدیر، اللہ آ رہا ہے نا، حرف جار آ رہا ہے، وہ مرکب جاری بن رہا ہے جو ڈیٹیل ہے.
अला कुल्ली शैइन। तो मुरक्कब जारी जो बनेगा वो डिटेल होगा, बाकी तो उसको आप खबर पूरी कोई बनाएंगे। तालिबुन जदीदुन, मुरक्कब इजाफी आएगा तो उसको भी बना लेंगे, मुरक्कब शारी आएगा तो उसको बना लेंगे। इस तरह से आगे चलिए। मुहम्मदुन नाम अना तालिबुन जदीदुन। अब इसके अंदर भी वही है, अना जो है वो मुब्तदा है और तालिबुन जदीदुन जो है वो खबर है। अच्छा, ये प्रोनाउन अन्ना अंता ये कौन से प्रोनाउन है? अटैच है या डिटैच प्रोनाउन? डिटैच का मतलब है दूर फासले पे आ रहे हैं ना, डिटैच होके आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, बिल्कुल अलग आ रहे हैं। हामिदुन मिन ऐना अंता। अब इसमें मिन जो है वो हरफ है और ऐना अंता आप कहाँ के हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से हैं। अंता का मतलब आप, वेयर आर यू फ्रॉम है ना, आप कहाँ से हैं। मोहम्मदुन अना मिनल हिंदी। तो इसमें वही है, ये जो है वो अना जो है वो मुब्तदा हो गया और मिनल हिंदी जो है ये मुरक्कब जारी हो गया। मुरक्कब जारी खबर बनेगी, क्योंकि खबर आ ही नहीं रही ना, तो मजबूरन पे इसको जो डिटेल बनता है उसको खबर बनाएंगे, खबर बनाएंगे, मजबूरन बनाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि खबर है ही नहीं। ठीक है, तो इसको खबर बना देंगे। अगर खबर मौजूद है तो फिर इसको आप डिटेल बना देंगे। सही, मुब्तदा के बाद खबर का होना जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल फौरन बाद खबर आती है, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे मुरक्कब जारी हो, चाहे मुरक्कब तौसीफी हो, मुरक्कब इजाफी हो, कोई भी बन के खबर आ सकता है। आगे देखें। हामिदुन मस्मुका, आपका नाम क्या है। ये तो जुमला हो गया बाजी, सिर्फ पूरा हाँ क्वेश्चन है ना, तो इसमें माँ क्या है क्वेश्चन के लिए आ रहा है। ठीक है, और इसमू का क्या बन रहा है? इसमो का जो है ये अटैच प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ जो है वो अटैच प्रोनाउन है। तो कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ये इसम के साथ आ रहा है, तो ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। इसमू का योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये जब भी आप प्रोनाउन अटैच देखें, हाँ जी, जब भी आप अटैच प्रोनाउन देखेंगे ना, पीछे नाउन होगा, कोई भी नाउन, किताब हो, वलद हो, कोई भी नाउन हो, तो वो आपका मुरक्कब इजाफी बनेगा। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसमी, तो अटैच प्रोनाउन के साथ आपके क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो मेरा नाम, ये भी मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, मेरा नाम क्या है? इसमी मोहम्मदुन, मेरा नाम मोहम्मद है। बिल्कुल। हामिदुन कर ले। वमन हाजल फता लजी माका। अच्छा, और कौन ये लड़का, अल्लजी जो माँ का साथ है, तुम्हारे साथ है। अब इसको पूरा सही करके जुमला बनाने, उर्दू में तर्जुमा कर लें। और जो तुम्हारे साथ लड़का है, और वो लड़का कह लें, नौजवान लड़का, वो नौजवान लड़का, ये नौजवान लड़का, और ये नौजवान लड़का जो तुम्हारे साथ है कौन है। ठीक है ना, तो मन को आगे है के साथ ले जाएंगे तर्जुमा कर। तो इसको, इसमें आप देखें माँ का माँ क्या है वैसे, बाय द वे? माँ तो ये है ना, नाउन ज़र्फ है ना, वो अभी आपने बताया था ना। हाँ, तो वो उसके बाद अगर ज़मीर आए तो वो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। जी जी बिल्कुल, अभी बताया ना। हाँ, अभी बताया ना। चलिए, अभी कोई और पढ़ लें आके, जिनका हैंड रेज है। कौन आना चाहता है? जल्दी जल्दी हैंड रेज क्या करे। अख्तर बेगम है नेक्स्ट, आइए प्रैक्टिस कीजिए। अख्तर जी आ जाइए। अच्छा जी, यहाँ तक इन्होंने पढ़ा है, यहाँ से आप पढ़ ले हामिदुन से। हामिदुन वमन हादल फता अल्लज़ी माका।
وہ جو سوری جوان لڑکے ہیں کون ہے وہ الذی جو ماں کا آپ کے ساتھ میں ہے. آپ کے ساتھ میں. ٹھیک ہے آگے. محمود ہوا زمیلتی وہ میری فرینڈ ہے میری فرینڈ. ہاں زمیلی ہے سوری زمیلی. ہاں زمیلی میرا فرینڈ ہے. بالکل. اور ہاں ہوا ایدن من الہندی. مطلب کیا وہ بھی ایدن مطلب پھر بھی نا کیا. ہاں آلسو بھی. ہند سے ہے. کوشچن سوال ہو رہا ہے. کیا وہ بھی انڈیا سے ہے ہند سے ہے. ٹھیک ہے آگے. سوال ہے محمود لا ہوا من الیابانی نہیں وہ یابان سے. اچھا اس میں ہوا یوز ہو رہا ہے نا. یہ کیا ہے ہوا 3 بار آیا. ہوا یہ منفصل ہے. منفصل پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. ضمیر منفصل ہے یعنی ڈیٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے الگ سے آ رہی ہے ڈیٹیچ ہو کیا ہے. حامد ما اسمہ کیا ماں مطلب کیا اس کا نام ہے. تو ماں کا مطلب کیا ہے. اسمہ اس کا نام کیا ہے. کیا ہے اس کا نام کیا ہے. ہاں تو محمود اسمہ حمزہ اس کا نام حمزہ ہے. اب یہ ہو ضمیر کیا بن رہی ہے. کون سی ضمیر ہے یہ اٹیچ ہے. اٹیچ ہے متصل ضمیر ہے. تو پھر یہ کون سا مرکب بن رہا ہے. اسمہ اس کا نام. اس کا نام مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اور مضاف مضاف الیہ کے یہ مبتدا بن رہا ہے. مبتدا بن رہا ہے. جی. اور حمزہ تو کیا بن رہا ہے. خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا نام حمزہ. جی حمزہ تو نہیں آیا کیونکہ غیر منصرف اسما ہے. اس کے لیے ایک ہی بالکل گولتا آ رہی ہے نا اس لیے. تو عورتوں کے نام ہوں یا مردوں کے نام جن پہ گولتا آتی ہے وہ سب ان پہ ایک ہی پیش آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ مبتدا ہے. حمزہ تو جو ہے یہ خبر ہے. اس کا نام حمزہ ہے. جو ہے سے پہلے آتا ہے نا وہ خبر ہوتی ہے. اس کو خبر بنانا ہے اور اس کا نام یہ مبتدا بنانا ہے. صحیح ہے. آگے. حامد ما لغتک یا محمد. تو یہ کہ مطلب آپ کا کون سا لینگویج ہے یا محمد آپ کا کون سا لینگویج ہے. اس کو سسٹر یا محمد دو پڑھیں گے. یا محمد پکارا جا رہا ہے نا. ہاں جب پکارا جاتا ہے تو پھر محمد دن نہیں کہہ سکتے. سر یہاں محمد آئے گا. ہاں جی بالکل. آگے. تو محمود کہہ رہے کہ لغتی عربیہ. تو مطلب میری لینگویج عربی ہے. عربی نہیں ہے الاردیہ. الاردیہ. الاردیہ میری لینگویج کون سی ہے. اب لغتی بھی آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے. جی مبتدا بن گئے. لغتن اور یا 2 حرف ہیں اس میں 2 کلمے ہیں. تو یہ بھی آپ کا مرکب اضافی اٹیچ پرون سے پہلے نون آ رہا ہے. تو یہ بھی میری لینگویج. تو جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کا کا کی کے میں بھی ترجمہ آتا ہے اور میرا تیرا اس میں بھی آتا ہے. میری ہمارا ہے نا. تو یہ اس میں بھی ترجمہ آتا ہے. تو جب میری کا ترجمہ آ رہا ہو نا یا میرا یا تمہاری یا اس کا ہے نا اس کی کتاب تو وہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لغتی میری لینگویج میری زبان. لغتوں کا تمہاری زبان. تو یہ سب بھی مرکب اضافی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اتنا. ہاں چلیے آگے 1-2 جملے کرنے پھر کسی اور کو دیتے ہیں. حامد اہیل لغت السہلن. مطلب کیا وہ لینگویج ہی مطلب ساری منسکر آ گئے نا. یہ مبتدا بن گیا. لغت سہلن آسان ہے کیا پوچھ رہے ہیں نا. ہاں کیا وہ کون سی وہ اردو. ہاں وہ جو اردو ہے لینگویج کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا وہ آسان لینگویج مونس ہے اس وجہ سے ہیا ادھر کی طرف اشارہ چلا گیا ہیا. ٹھیک ہے. اب ہیا جو ہے کیا بنے گا اس جملے میں. ہیا کیا بنے گا. مبتدا بنے گا. اور خبر کیا بنے گی. لغتن عربی. لغتن جو ہے سہلتن جو پورا بن گیا خبر بن کر. کون سا مرکب بن رہا ہے. یہ مرکب ہے توصیفی بن کے خبر بن کر. ویری گڈ ماشاء اللہ. جب بھی آئے گا نا اس کے جواب میں یا تو نام آئے گا یا لا آئے گا. لازم
ٹھیک ہے نا. یہ اگر نفی میں جواب دینا ہے تو لا لکھیں گے, اور اگر یس میں جواب دینا ہے تو نام لکھیں گے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, اس نے پوچھا تھا کہ کیا وہ لینگویج جو ہے اردو آسان ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, نعم. نعم ہی لغۃ سہلۃ, وہ آسان ہے, وہ آسان وہ زبان ہے, آسان سبق زبان ہے, زبان ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے اور کو پڑھ لے, ابھی آ کے سب کو موقع ملنا چاہیے. عائشہ آپ ہیں؟ جی بات جزاک اللہ. بھیا کی کون آ رہا ہے ابھی؟ فوزیہ آپ آ رہی ہیں؟ اچھا سب لوگ کوشش کریں, سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. السلام علیکم میم, فوزیہ ریحان. جی بالکل آئیے. محمد سے دوسری پہلی لائن سے محمد ان سے پڑھ, محمد ان سے پڑھ. محمد, یہ بھی انہوں نے پڑھ لیا, یہ بھی پڑھ لیا شاید انہوں نے, نام ہی یا لغت ان سے. آپ حامد ان سے پڑھ لیجیے. حامد و حمزۃ ما لغات, اور حمزہ کی کیا زبان ہے. اچھا اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہوگا, وہ حمزہ تو اور حمزہ, ٹھیک ہے کوما آ گیا نا, اور حمزہ اس کی کیا زبان ہے. لغت ہو آ رہا ہے نا, اس کی کیا زبان ہے, یعنی اس کی کیا لینگویج ہے. ٹھیک ہے اب آگے پڑھیے. محمد لغت الیابانیات, لغت ہو لغت الیابانیات, اس کی زبان جاپانی ہے. جاپانی ہے, جاپانی ہے. یہ جو ہو ہے نا, یہ پورا ایک کلمہ ہے, اس کو چھوڑنا نہیں بیچ میں سے, نہ اس کا ٹرانسلیشن چھوڑنا ہے اور نہ اس کو پڑھنا چھوڑنا ہے. لغتل نہیں کہہ سکتے آپ, لغتل یابانیۃ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا پروناؤن ہے. اور کون سا پروناؤن ہے یہ؟ منفصل, اٹیچ, متصل. متصل جو چھوٹے والے پروناؤن ہوتے ہیں ان کو متصل کہتے ہیں, اٹیچ ہوتے ہیں وہ. اٹیچ اور ڈیٹیچ اگر آپ کو یاد ہو رہا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں, متصل اور منفصل. یہ منفصل ہے, دیکھو یہ والا منفصل ہے, یہ دور ہے, الگ ہے, فاصلے پر ہے, الگ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ والا اٹیچ ہو کے آ رہا ہے, تو اس کو متصل. متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹیچڈ, جڑا ہوا, جڑا ہوا. بالکل. تو یہ لغت ہو کون سا مرکب بن جائے گا؟ دو کلمے ہیں نا, ایک لغت ہے اور ایک ہو ہے. مرکب اضافی, مرکب اضافی بن جائے گا. یہ مبتدا بن جائے گا, اور یابانیہ تو کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے, خبر بن جائے گی. پورا جملہ ٹیچر کمپلیٹ. یہاں پہ یہ جو زبانیں ہیں یہ الف لام کے ساتھ خبر بن رہی ہیں نا, تو ویسے تو خبر اس سے کچھ نہیں ہوتا. خبر معرفہ, دیکھیں خبر اور مبتدا جو ہوتے ہیں نا عموماً نکرہ اور معرفہ ہوتے ہیں نا, تو لیکن وہ ہاں ایکسیپشن میں آ سکتے ہیں. آگے چلیے. وہی لغت صعبۃ, اور وہ زبان مشکل ہے. ہاں, اور وہ جو ہے کون سی زبان؟ یہ والی جاپانی میں. یہ مونس ہے اس لیے ہی آیا ہے. ہاں ہیا ہے. اور لغتن صعبتن, اور وہ کون سی ہے؟ مشکل زبان ہے. سہلتن کا اپوزٹ کیا ہے؟ صعبتن. اگر یہاں پہ مذکر ہوتا تو صعبن آتا, لیکن اب یہ چونکہ لغتن ہے گول تا کے ساتھ, تو گول تا کے ساتھ آیا. آگے صرف بھی وہی لگی. آگے حامد این ابوکا یا محمد, تمہارے حامد اے محمد تمہارے والد کہاں ہیں. ابو کا کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ بھی متصل نہیں, ضمیر تو متصل ہے, بٹ مرکب کون سا بن رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی, یہ مضاف بن رہا ہے ابو, اور یہ کا مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ابو کا, تمہارے ابو. میں نے بتایا نا مرکب اضافی کا ترجمہ کا کی کے میں تو ہوتا ہی ہے, لیکن میرا تمہارا اس کا اس میں بھی ہوتا ہے, ہمارا اس میں بھی ترجمہ ہوتا ہے. تو تمہارے ابو کہاں ہیں او محمد. محمد کیا کہہ رہے؟ محمد ابی فی الکویتی, محمد میرے والد کویت میں ہیں. ہوا طبیب شہیر, وہ مشہور ڈاکٹر ہیں. اچھا, وہ کیا ہے؟ مشہور. ہوا مبتدا بن گیا. یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے, منفصل ہے, اور یہ جو ابھی کے ساتھ آ رہی ہے یہ متصل ہے.
ٹھیک ہے. متصل ہے جی. اچھا یہاں پہ ارم آپ بتائیں گے یہ ابو کا کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ کبھی ابھی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کبھی نہیں آ رہا، تھوڑا سا آپ بتائیں گے آ کے. جی ٹیچر، یا متکلم کے ساتھ ابون اور اخن جب مضاف بن کے آتے ہیں تو ان میں واؤ کا اضافہ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جب یہ ضمائر متصل کے ساتھ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان میں واؤ کا اضافہ ہوتا ہے. اچھا ٹوٹل ضمائر کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل ضمائر 14 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، متصلہ بھی 14 ہوتے ہیں اور منفصلہ بھی 14 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، متصلہ جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، منفصلہ جو ہوتے ہیں وہ موٹے موٹے ضمائر ہوتے ہیں، وہ اکیلے آ رہے ہوتے ہیں. وہ قرآن مجید میں اکیلے ایک کلمے کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہوتے ہیں یہ مرکب کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں. یہ دیکھیں آپ جوڑ کے آ رہے ہیں تو ظاہر مرکب ہی بنائیں گے، تو یہ مرکب بن کے آ رہے ہیں اور مرکب اضافی بن کے. آپ نے دیکھا یہاں ابو جو ہے وہ واو کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہاں کیونکہ ضمیر آگے کون سی تھی، باقی 13 پروناؤن جو ہے ان کے ساتھ تو ابو جو ہے نا وہ اسی طرح آئے گا واو کے ساتھ، لیکن یا متکلم کے ساتھ وہ بغیر واو کے ساتھ. اخن کا بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اخن کا بھی یہی ہوگا. اخن میں بھی جب یا متکلم کے ساتھ ہوگا تو اخی ایسے ہی آ جائے گا بغیر واو کے، جیسے ابھی آیا ہے. اور اگر اور پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو اخوب آئے گا، واو کے ساتھ آئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہیں. اور باقی پڑھانے میں کوئی کمی نہیں کرتی کہ چلیں مجھے تھوڑا سا یہ ہو کہ آرام مل جائے اور میں یہ چیز ایکسپلین نہیں کرتی، چھوڑو ایسے ہی رہنے دو. وہ میں پوری طرح آپ کو کروں گی. لینا آپ کا کام ہے، لینا آپ کا کام ہے. اس کو کیسے آپ لیتے ہیں چیز کو، پوری طرح لینا ہے جو میں دے رہی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو، کیونکہ میں کوئی کمی نہیں کری تو آپ نے بھی اپنا پارٹ پورا ادا کرنا ہے. اچھا آگے کیا ہے، آگے کون پڑھے گا؟ کسی کا ہینڈ ریز ہے، سسٹر کا. فوزیہ تو ہو گئی، ہیرا آپ آئیں گی پلیز، کوئی بھی آئیں پڑھیں. دیکھیں ہیرا آپ آ سکتی ہیں، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی کبھی. غزالہ بھی ہیں، 2 ہینڈ ریز ہے نا. فوزیہ تو ہو گئی ہے، فوزیہ آپ اپنا ہینڈ نیچے کر لیں. اور غزالہ ہیں، اور اس کے بعد ہیرا ہیں، عائشہ بھی ہیں. اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کلاس میں. بولیے، آئیے نام بتائیے اپنا. غزالہ، غزالہ جی ہاں جی آ جائے. تو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے حامدن سے. حامدن این ابو کا یا محمد، محمد آپ کے ابو کہاں رہتے ہیں؟ ہاں آپ کے ابو کہاں ہیں، کہاں ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے جی جی. محمد ابھی فی القوت، قوت ابھی میرے ابو کویت میں رہتے ہیں. رہتے کی ضرورت نہیں سسٹر، وہاں سسٹر رہتے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ابو کویت میں ہیں، بس جتنے ورڈ ہے نا اتنے ہی ترجمہ کریں. آگے میرے ابو کویت میں ہیں، وہ فیمس ڈاکٹر ہے، وہ مشہور ڈاکٹر ہے، مشہور ڈاکٹر ہے. شہیر ان کا مطلب ہوتا ہے مشہور. مشہور لکھنا آتا ہے آپ کو؟ ہاں مشہور، مشہور ڈاکٹر ہے. اچھا آگے آگے حامدن وَأَيْنَ أُمُّكَ آپ کی امی کہاں ہے اور آپ کی امی کہاں ہے؟ گڈ گڈ. محمد یا ایدن فی القویت مع ابی، یا مدرسۃ ہناک. گڈ. ابھی ترجمہ کر لیں. ہیا وہ بھی وہاں کویت میں ہے، وہ بھی کویت میں ہے میرے ابو کے ساتھ. ماں کا مطلب ساتھ، ود. ماں کا مطلب ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے. اور اب بھی میرے ابو،
मेरे अब्बू के साथ हैं, मेरे अब्बू जी। वो भी मेरे अब्बू के साथ कुवैत में हैं। ठीक है जी। चलिए आगे पढ़िए। ही या वो वहाँ टीचर। गुड गुड। मुदरिसतुन, मुदरिसुन होता है मेल टीचर, मुदरिसतुन फीमेल टीचर। आगे हामिदुन नहीं सॉरी हामिदुन अज़हबता इलल कुवैती या मोहम्मदू, आप भी कुवैत जाएंगे या नहीं, मोहम्मद? आ का मतलब क्या होता है? क्या। आ का मीनिंग होता है क्या। ज़हबता, ठीक है, क्या तुम गए हो कुवैत ओ मोहम्मद, क्या तुम गए हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिड यू गो टू कुवैत। इला का मतलब टू होता है तरफ, यानी इला का मतलब टू होता है ना इंग्लिश में। तो डिड यू गो टू कुवैत ओ मोहम्मद, इंग्लिश में तो ये होगा। उर्दू में क्या होगा? क्या आप भी कुवैत गए हैं ओ मोहम्मद। ठीक है ना। तो आगे पढ़िए। नाम मैं गया हूँ, ये सुकून है। ठीक है। नाम ज़हबतु, यस आई वेंट। तो जी हाँ मैं गया हूँ, मैं गया हूँ। ज़हबतु, तू का मतलब अरबी में तू जो होता है ना, ता पे पेश आ जाए उसका मतलब होता है मैं। ता पे पेश आ जाए तो उसका मतलब होता है मैं। तू का मतलब मैं। और ता पे जबर आ जाए तो उसका मतलब होता है तुम, मुज़क्कर, तुम मुज़क्कर। और ती आ जाए तो वो क्या होता है? ता के नीचे जेर आ जाए तो हाँ हाँ, तू मोनस या तुम मोनस। ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। और एक और भी होता है, वो कौन सा होता है? जब ता पे सुकून हो, ता पे वो सुकून, फीमेल के लिए, हाँ मोनस के लिए। हाँ वो थर्ड ही, पर्सन सिंगुलर फेमिनिन। वो हिया के लिए होती है। जी हिया के लिए। हिया उसमें, इसमें मैं में तो अना है ना, अना जमीर है, तू में मैं अना, और इसमें अंता, और इसमें अंती, और इसमें हिया। सुकून होगा तो हिया होगी। इसको नोट करने बहुत काम आएगा ये। ठीक है। ये 4 तरह की ता आती हैं, और जब ये ता आ जाए ना ओपन वाली तो ये फेले माजी होता है। ये ज़हबतु, ज़हबता, ज़हबत, ज़हबती, ज़हबता, ये सब क्या है? ये फेले माजी है। जब ओपन ता आप देखें तो माजी में तर्जमा करना है। यस आई वेंट। ठीक है ना। अच्छा मैं गया था। आगे पढ़िए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हामिदुन जमील का आईना अबू, और तुम्हारा दोस्त। ठीक है। और तुम्हारा दोस्त उसके अबू कहाँ है? गुड। ऐना अबू हु, अबू हु कौन सा मुरक्कब बन रहा है? अबू मतलब उसके लिए मुरक्कब इजाफी बन रहा है। और देखें अबू, वैसे तो अबू इस तरह लिखते हैं ना, लेकिन जब इसको मुदाफ बनाते हैं तो हम इसको वॉल देते हैं, वॉल लगा के। इसी तरह अखुन को ऐसे लिखते हैं, जब मुदाफ बनाते हैं तो उसमें वॉल डाल देते हैं, अखू बन जाता है। ठीक है ना, अभी आएगा यहाँ पे। अच्छा, ऐना अबू हु। अच्छा, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। इसमें हु जो जमीर आ रही है, ये कौन सी जमीर है? अटैच है या डिटैच है? नहीं पढ़ा। अटैच प्रोनाउन है या डिटैच है? अटैच है। दोनों मिलके हाँ मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं ना, अटैच है। ठीक है, वेरी गुड। और जमीलू का में कौन सी जमीर है? अटैच है या डिटैच है? अटैच होके आ रही है, डिटैच होके आ रही है? अटैच होके आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, और अभी कोई और आ जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस सब करें। किसका हैंड रेज है नेक्स्ट? अभी गजाला तो हो गई, मोना, मोना फरहान आप आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोना है या मूना है? क्या कहूँ आपको? मेरा नाम मैम, मेरा नाम मूना है। मूना है, सही है, मूना। चलिए आ जाए। जी मूना। हाँ, हम उर्दू में मोना भी कह देते हैं ना, इसलिए मैंने कहा। चलिए आप ये पढ़िए। जी नहीं जी। मोहम्मदुन
अबूहु फिल याबानी हुआ ताजिरुन कबीरुन मोहम्मद अब्बू के फिल याबान जापान से, उसके अब्बू जापान से है, उसके अब्बू जापान से है। हुआ ताजिरुन कबीरुन, वो बहुत बड़े ताजिर, वो बड़े ताजिर है। अच्छा, इस जुमले में मुब्तदा क्या बनेगा और खबर क्या बनेगी? इस जुमले में अब्बूहु मुब्तदा है और फिल याबानी खबर है। और अब्बूहु कौन सा मुरक्कब बन रहा है? उसके अब्बू, मुरक्किब इजाफी। गुड, मुरक्किब इजाफी, गुड, वेरी गुड। और इसमें हुआ मुब्तदा है और ताजिरुन कबीरुन, ये कौन सा मुरक्कब है? ताजिरुन कबीरुन, ये मुरक्किब तौसीफी, क्योंकि इसमें तारीफ की जा रही है। टाइम दिया है ना, अभी आप लोग थोड़ा खामोश रहे, मुझे दूसरों को भी थोड़ा सा देखना होता है कि वो किस तरह का चल रहे हैं ना क्लास में, बहुत कम आते हैं माइक पे ये लोग। अच्छा, आगे पढ़िए। हामिद अला का अखुन या मोहम्मदुन। मैम अला का क्या मीनिंग? लका, ये देखिए अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको कि जो ली होता है ना, लका, हाँ, ली जो होता है, ली का क्या मानी होता है? लिए, ली का मानी होता है लीगे। लिए। अच्छा, हम कहते हैं ना लिल्लाही, है ना, लिल्लाही कहते हैं ना हम तो। अब इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अच्छा, ये ली जो है, इसके आगे जब प्रोनाउन आएगा, अटैच प्रोनाउन आएगा, तो ये ला बन जाएगा। ये देखो, ली हु पढ़ना, ली हु या ली का पढ़ना मुश्किल है। ली हु या ली का पढ़ना कितना मुश्किल है ना, और बुरा भी लगता है ना, देखिए खूबसूरत नहीं लगता ली का, ली हु। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि ये ली को हमारे पढ़ने की आसानी के लिए ला कर दिया। जब प्रोनाउन पे आएगा तो ये ली ला हो जाएगा। तो ये लका का मतलब क्या होगा? का का मतलब होता है यू, यू, और ला का मतलब देखिए मीनिंग चेंज नहीं होगा। प्लीज म्यूट करें, के लिए। इतने लोगों की माइक भी खुले हुए ना, क्या करें? मैम क्या माना बनेगी आ लका की? मैं बताती हूँ आपको। लका का मतलब होता है, का का मतलब होता है यू, ठीक है, मुज़क्कर के लिए बोला जाता है का। जैसे अंता होता है ना तू, जी मैम, इसी तरह का जो होता है वो भी तू के लिए होता है, ठीक है। और की जो होगा वो मुन्नस के लिए होगा। जैसे हम कहते हैं ना जज़ाकिल्लाहु खैरन, तो की काफ के नीचे जब जेर लगाते हैं, की बनाते हैं, तो वो लड़की के लिए होता है, ठीक है। की जो और का जो होता है वो लड़के के लिए होता है, लड़के के लिए। तो अल्लाह का क्या तेरे लिए भाई है क्या, यानी क्या तुम्हारा भाई है ओ मोहम्मद? इस ये जो ला है ना, एक सेकंड, ये जो ला का मतलब है ये नहीं चेंज होगा। जो ली का मानी है वही ला का भी मानी है, मीनिंग नहीं चेंज होगा। मीनिंग क्या होगा? लिए, ला का भी वही मीनिंग है, ली का भी मीनिंग वही है। क्या तेरे लिए भाई है, एक भाई है ओ मोहम्मद, या तेरा भाई है, क्या तेरा एक भाई है मोहम्मद? डू यू हैव अ ब्रदर? इंग्लिश में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, डू यू हैव अ ब्रदर ओ मोहम्मद। कितना आसान। हाँ, तो ये क्या तुम्हारा एक भाई है? मेन तर्जुमा बनेगा क्या तुम्हारा एक भाई, क्या तुम्हारा भाई है? क्या तुम्हारा भाई है ओ मोहम्मद? मोहम्मदुन नाम, मोहम्मद हाँ। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। इस्मुहु उसामतु, उसका नाम उसामा है। वाहुआ माई हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरती, वाहुआ माई हुना, और वो वहाँ मदीना मुनव्वरा के शहर में है। हुना का मतलब होता है यहाँ, हियर, यहाँ, यहाँ, वो यहाँ, और वो मेरे साथ यहाँ है, यहाँ मदीना हाँ मदीना मुनव्वरा में है। तो हम फी की बजाय यहाँ पे बी भी लगा सकते हैं, बी
بالمدینۃ المنورہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جو بی ہوگا نا وہ بھی فی کا ہی معنی دے گا, میں کا معنی دے گا. اوکے میم. تو بی بالمدینۃ المنورہ کہہ دے یا فی المدینۃ, ایک ہی بات ہے. وہ یہاں میرے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے. اچھا آگے ایک لائن اور پڑھ لیں. ولی اختن واحدۃ اسمہا زینب. ولی اختن, اختن بہن کو کہتے ہیں نا. لی کا کیا معنی ہوگا؟ کیا تمہاری 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 نہیں ولی اور تمہاری ایک بہن ہے. تمہاری نہیں ہے نا, لی ہے. اور میری اور سوری میم تھا, اور میری ایک بہن ہے اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراقی ہی نہیں پڑھیں گے, ہی تو انگلش میں ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے ہی, اس کو ہی یا پڑھیں گے. ہی یا وہیا, اوکے میم. وہیا فی العراقی مع زوجہا مہندسن. اور وہ عراق میں ہے بھی اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ وہ عراق میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ. اب یہ جملہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی نیا جملہ کیا ہے؟ زوجہا مہندسن. وہ انجینئر کی بیوی ہے. نہیں, اس کے ہسبینڈ کیا ہے؟ اس کے ہسبینڈ. اچھا, اس کے شوہر زوجہا, اس کے شوہر انجینئر ہیں. انجینئر ہیں. اب یہ جملہ الگ ہے, اس میں مبتدا خبر الگ بنے گا. بس مبتدا خبر بتائیے کیا ہے؟ مبتدا زوجہا ہے اور مہندس خبر ہے. بالکل. اور اس جملے میں بتائیں, یہ والا جملہ الگ ہے, وہیا, اس میں وہیا مبتدا ہے, فی العراقی ما زوجہا خبر ہے. ہاں, فی العراقی خبر ہے, ٹھیک ہے, یہ خبر بنے گی, یہ خبر ہے. ہاں, اور وہ عراق میں ہے, مبتدا وہ عراق میں ہے. اور یہ جو ما زوجہا یہ ڈیٹیل ہے. جی ہاں, ڈیٹیل ہے. جی میم, یہ ڈیٹیل ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. ابھی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ آ جائیں سسٹر مونا. Thank you, ma'am. جزاک اللہ. اور زائدہ Thank you, آپ آ ma'am. جائیے. اوکے بھیا کی. نیکسٹ سسٹر آ جائیں, زائدہ بیگم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زائدہ آپ بات کریں گے؟ ہاں جی, آ جائیے, یہاں سے پڑھیے حامدن سے. حامدن عندک سیارۃ یا اخی. کیا تمہارے پاس کار ہے میرے بھائی یا اخی. اے میرے بھائی, اے میرے بھائی, کیا تمہارے پاس کار یا ہے. کا مطلب اے, ٹھیک ہے نا, میرے بھائی. صحیح ہے. چلیے آگے چلیے. لا ما عندی سیارۃ عندی درجات حمزۃ عندہ سیارۃ. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک سٹاپ آ گیا نا, یہاں پہ آپ رک کے ترجمہ کر لیا کریں, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ایک سٹاپ آ گیا, فل سٹاپ, اس کا ترجمہ پڑھ کے کر لیا کریں. پھر یہاں پہ ایک سٹاپ آ گیا, اس پورے کا آپ ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو پہلے اس کا ترجمہ کریں. نہیں, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. گاڑی نہیں ہے. اور یہ والا, میرے پاس سائیکل ہے. میرے پاس سائیکل ہے. اور حمزہ کے پاس گاڑی ہے. گڈ گڈ. اور حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. عندہ سیارۃ, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. اب اس میں ما جو ہے نفی کے لیے آ رہا ہے. ما مسمو کا, اس میں ما جو ہے وہ کیا کا معنی دیتا ہے؟ مسمو کا, واٹ از یور نیم. یہاں پر ما اندہ کے ساتھ جب آتا ہے تو نفی کا معنی, لا ما اندی سیارت. اچھا, اس میں اب مبتدا کیا بنے گا, خبر کیا بنے گا؟ اردو میں ترجمہ کر کے, اور ہے کے پاس جو چیز آئے گی وہ خبر ہوگی, اور جو ہے سے دور ہوگی وہ مبتدا ہوگی. تو ترجمہ کرتے ہیں اس کا, نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. گاڑی, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ گاڑی, خبر کیا بنے گی؟ ہے کے پاس کون سی چیز آ رہی ہے؟ نہیں میرے پاس
میرے پاس گاڑی نہیں ہے, پاس گاڑی نہیں ہے. اب یہ سارے جملے ہم اسی طرح کریں گے, گاڑی نہیں ہے. تو ابھی آپ مجھے بتائیں نہیں ہے. تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو اندی ہوتا ہے نا, یہ ظرف مضاف الیہ ہے, ظرف مضاف الیہ. اس کو نوٹ کرنا ہے بات کو آپ نے. ظرف مضاف الیہ ہو یا مرکب جاری ہو, اگر یہ جملے کی شروع میں بھی آ جائیں, جیسے یہاں پہ بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی آ رہا ہے ظرف مضاف الیہ, یہاں بھی جملے کے شروع میں آ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, یہ خبر ہی بنے گا, اس نے مبتدا نہیں بننا. مبتدا بن ہی نہیں سکتا. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ یہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں, چاہے شروع میں آئے چاہے مبتدا کے بعد آئے. تو اس نے خبر ہی بننا ہے. تو یہاں پر خبر کیا ہے, یہ ہے, خبر ہے یہ, اور یہ والا جو ہے یہ مبتدا ہے. کبھی کبھی مبتدا بعد میں آ جاتا ہے اور خبر پہلے بھی آ جاتی ہے. تو یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. اس میں بھی آپ کی یہ والی خبر ہے اور یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا. مبتدا بیچارہ لیٹ ہو گیا نا, وہ بعد میں آیا ہے, خبر پہلے پہنچ گئی ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہے, اندہ ہو یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس کو اسٹوری کو میں چھوٹی سی اسٹوری بتا دیتی ہوں آپ لوگوں, اس سے آپ سمجھ جائیں گے بات کو. یہ دونوں جو مبتدا اور خبر ہیں یہ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوری بنا رہی ہوں میں ایک, اس سے آپ کو سمجھ آئے گی. اب یہ دونوں آفس ساتھ ساتھ جاتے ہیں, جا رہے ہیں. مبتدا جو ہے ہمیشہ پہلے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور خبر ہمیشہ کیا جاتی ہے, دونوں ساتھ جا رہے ہیں لیکن مبتدا جو ہے وہ پہلے پہنچتا ہے, خبر ہمیشہ لیٹ پہنچتی ہے, وہ بعد میں لیٹ پہنچتی ہے. ہاں, لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے, وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں, مبتدا کہتا ہے کہ مجھے کافی لینی ہے, مجھے کافی کی طلب ہو رہی ہے. وہ کافی شاپ میں رکتا ہے, کافی لیتا ہے, تو خبر کیا ہوتی ہے, وہ پہلے آفس پہنچ جاتی ہے اور مبتدا لیٹ پہنچتا ہے. یہاں پہ مبتدا لیٹ پہنچا ہے, خبر پہلے پہنچ گئی ہے. اس خبر کو پھر آپ خبر مقدم کہتے ہیں. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ سنے, باقی نہ کہاں ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیں. اس کو خبر مقدم کہتے ہیں, اور اس کو جو بعد میں آیا مبتدا لیٹ ہو گیا بیچارہ, اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو مبتدا مؤخر. لیٹ ہو گیا نا, ویری گڈ. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ سن لے, جس کو نہیں آ رہی وہ ابھی چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا. ابھی دلی بہت دور ہے, ابھی بہت آگے جا کے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. تو خبر کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتی ہے. جب پہلے آتی ہے تو وہ یا تو وہ مرکب جاری ہوتی ہے یا پھر ظرف مضاف الیہ ہوتی ہے. تو یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے شروع میں آئے تو. اس کو پھر خبر ہی بنائیں گے, خبر مقدم کہیں گے, اور مبتدا جو ہے یہ بعد میں. صحیح ہے نا. ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں ابھی آخر سے مبتدا. ہاں, مبتدا مؤخر. اچھا, اس میں پتہ ہوتا ہے کیا ہے, پھر جب مبتدا لیٹ ہو جاتا ہے نا, تو اس کے اوپر جو اس کا جو رینک ہوتا ہے نا, مینیجر کا جو رینک ہوتا ہے, الف لام جو اس کے اوپر لگا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ اس سے چھن جاتا ہے, وہ نکرہ ہو جاتا ہے, وہ نکرہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ دراجتن آ رہا ہے, یہاں پہ سیارتن آ رہا ہے. مبتدا لیٹ ہوا تو اس کا الف لام چھن گیا. اگر یہ اپنی جگہ پہ آتا تو یہ ہوتا السیارۃ عندی, میرے پاس گاڑی ہے. ہاں, الدراجۃ عندی, اور یہاں پہ ہوتا السیارۃ عندہ, ٹھیک ہے, یہ ہوتا. لیکن جب وہ لیٹ پہنچا تو اس کو پھر اس کا الف لام چھن گیا, کیونکہ لیٹ ہوا ہے, سزا تو ملنی ہے, تو پھر اس کو نکرہ دے دیا. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی خبر پہلے آ جاتی ہے, اور اس کی بھی ریزن ہوتی ہے. بغیر ریزن کے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو یہ بھی اس کی بھی ریزن ہوتی ہے پیچھے, اس میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے کلام میں. ما اندی, لا ما اندی سیارتن, نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے. اندی دراجتن, میرے پاس کیا ہے, سائیکل ہے. اور پھر کیا ہے, حمزہ اندہ سیارتن, اس کے پاس گاڑی ہے. یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, یہ والی ہو کی ضمیر اٹیچ پروناؤن کدھر جا رہی ہے, اندہ سیارتن, کی طرف, حمزہ کی طرف. یہ پروناؤن, ہاں, یہ پروناؤن ہمیشہ پیچھے جاتا ہے, پیچھے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو وہ مذکر کی پروناؤن ہوگی تو مذکر کی طرف اشارہ کرے گی. اگر ہاں ہوتی تو کسی مریم وغیرہ کی طرف کر رہی ہوتی. اگر اندہ ہاں ہوتا نا, تو پھر ہاں کی ضمیر پیچھے مریم وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی.
صحیح ہے. تو یہ لیسن تھا آج آپ کا. ابھی یہ آپ کے سوال جواب ہے, ان کو ہم ابھی کریں یا نیکسٹ کلاس میں کریں؟ میم نیکسٹ میں. ہاں بس نیکسٹ میں ابھی آپ ایسے کریں گے. میم آج کا لیسن آج کا لیسن آپ ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں. اس میں کچھ ورڈ جو نئے آئے نا, لی, ماں کا, اندی, یہ کچھ نا ابھی نئے لفظ ہے, سمجھ میں نہیں آئے صحیح طریقے سے. ہاں تو ایک دو لوگ اچھا جو پڑھ سکتے ہیں وہ آ جائیں, پڑھیں. جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ آئیں گے بس, ٹھیک ہے, کیونکہ سب کو موقع ملنا چاہیے. اور یہ اس کو میں ادھر کر دیتی ہوں. یہ آپ کا یہاں سے شروع ہے الدرس العاشر. تو اس کو پڑھیں اور ترجمہ جلدی جلدی کرتے جائیں. اب میں وہ نہیں کرواؤں گی کہ یہ ضمیر کون سی ہے اور وہ کون سی ہے. ابھی آپ نے صرف پڑھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ سسٹر جو آ رہی ہیں غزالہ تو ہو چکی ہیں. جی سسٹر آپ اپنا نام بتائیے. رافیہ قدسیہ, ماشاء اللہ. اچھا قدسیہ پہلے پڑھنا چاہ رہی ہیں نا, قدسیہ آپ پڑھ لیں یہاں سے پڑھ. حامدن من انت, حامدن آپ کون ہیں. محمدن انا طالبن بالجامعۃ, میں طالب یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. حامدن انت طالب جدید, کیا آپ نئے طالب علم ہیں. محمدن نعم, ہاں. انا طالب جدید, میں نیا طالب علم ہوں. حامدن من این انت, آپ کہاں سے ہیں. محمدن انا من الہندی, میں ہند سے ہوں. حامدن ما اسمک, آپ کا نام کیا ہے. محمدن اسمی محمدن, میرا نام محمد ہے. حامدن ومن ھذا الفتى الذی معک, اور یہ جو نوجوان آپ کے ساتھ ہے کون ہے. محمدن ہوا زمیلی, وہ میرا دوست ہے. حامدن اہوا ایدا من الہندی, کیا وہ بھی ہند سے ہے. محمدن لا, نہیں. ہوا من الجبانی, وہ نہیں, وہ جاپان سے ہے. حامدن ما اسمہ, اس کا نام کیا ہے. سسٹر اس کو مسموع پڑھیں گے, مسموع. الف جو ہے وہ حمزہ سے مبدل ہے. مسمہ, اس کا نام کیا ہے. محمدن اسمہ, اس کا نام حمزہ, تو حمزہ, اس کا نام حمزہ ہے. حامدن ما لغتک یا محمدن, اے محمد آپ کی زبان کون سی ہے, کون کیا ہے. محمدن لغتی, میری زبان. العربیت, اردیت ہوتا ہے نا, اردو پہ بھی پیش ہوتی ہے نا اردو. تو میری زبان اردو ہے. العربیت, الانگلیزیت, الیابانیت, ہے نا. تو وہ سب کے اوپر تشدید بھی آئے گی اس طرح. الاردیت, الف لام بھی آئے گا, ٹھیک ہے. تو میری زبان جو ہے وہ اردو ہے. اصل میں یہ لغت جو ہے نا اس کی صفت بن رہا ہے الاردیت, اس لیے یہ معرفہ آ رہا ہے, کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے نا, لغت بھی اور یہ بھی معرفہ ہے, دونوں معرفہ ہی آ رہے ہیں. اچھا جی نیکسٹ سسٹر آ جائیں. رافیہ آپ آئیے. حامدن, السلام علیکم. حامدن ہی لغت سہلۃ, حامد کیا زبان, یہ زبان آسان ہے. ہاں وہ اچھا یہ وہ جو ہے کہاں کدھر اشارہ کر رہا ہے. یہ پیچھے ہاں اردو زبان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ اردو مؤنث ہے نا, ہاں اردو مؤنث ہے نا, تو اس لیے ہیا بھی مؤنث ہے. محمد نعم ہی لغت سہلۃ, محمد ہاں یہ زبان آسان ہے. سسٹر میری بات سنیں, حاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. حاضہ کیا ہے, حاضہ کیا چیز ہے. اسم اشارہ ہے نا. جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دس, یہ, اس کا مطلب وہ ہوتا ہے. ہوا کا مطلب کیا ہے, ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نا, وہ. ہیا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اردو میں تو وہی ہوتا ہے, لیکن انگلش میں جب کریں گے تو اٹ کریں گے. اٹ از این ایزی لینگویج. پھر ہم وہ نہیں کریں گے کہ وہ ایک, اردو میں وہ کریں گے, انگلش میں اٹ کریں گے. تو آپ نے اردو میں کرنا ہے تو وہی کریں, ٹھیک ہے. چلیے آگے. حامدن و حمزۃ ما لغتہ, حامد اور حمزہ کی زبان کیا ہے. محمدن لغت الیابانی. ایک منٹ, اور حمزہ رک جائیں, اور حمزہ رک جائیں, یہاں پہ کاما لگا ہوا ہے. اس کی زبان کیا ہے, اس کی زبان کیا ہے.
लुगतुहु का मतलब है उसकी जुबान. उसकी जुबान क्या है? ये दो वर्ड है ना, उसकी जुबान क्या है. तो आगे पढ़िए अभी. और हमजा उसकी जुबान क्या है? आगे. मुहम्मदुन लुगतुहुल याबानियतु वहिय लुगतुन सअबतुन. अच्छा, अब ये लुगतुहु की ज़मीर किधर जा रही है? हमजा की तरफ जा रही है. हमजा की तरफ जा रही है. उसकी जुबान क्या है? जापान है, हमजा की. ठीक है, आगे. उसकी जुबान जापानी है. और वहिय लुगतुन सअबतुन, और वो जबान आसान है. आसान नहीं, साबुन मुश्किल है. मुश्किल है. साबुन मुश्किल. सहलतुन होता है आसान. ठीक है ना. और वो जबान मुश्किल है. हामिदुन ऐना अबूका या मोहम्मदुन. हामिदुन, हामिद क्या तुम्हारे बाप, तुम्हारे अब्बू. तुम्हारे अब्बू. ऐना का मतलब क्या होता है? कहाँ. कहाँ. कहाँ है. कहाँ है. ए मोहम्मद. ओ मोहम्मद. ऐना अबू का, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं. यहाँ पे भी खबर पहले आ रही है. खबर पहले आ रही है, अबू का मुब्तदा बन रहा है. यहाँ पर भी ये क्वेश्चन के लिए उसको शुरू में लाना पड़ता है, लेकिन वो होती खबर ही है. अच्छा, अब देखें. ऐना अबू का, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं. तो हैं से पहले क्या आ रहा है? कहाँ. तो कहाँ क्या है? वो आपकी खबर है. ऐना, ऐना खबर है, और जो पहले आ रहा है आपके अब्बू, वो आपका मुब्तदा है. ये मुब्तदा है और ये खबर है. या मोहम्मद. आगे. मोहम्मदुन अबी फिल कुवैत. मेरे अब्बू कुवैत में हैं. तो ये अब्बी क्या बन जाएगा? मुब्तदा, और खबर क्या है? फिल कुवैती. कुवैत. जी. आगे. हुआ तबीबुन शहीरुन, वो मशहूर डॉक्टर हैं. हामिदुन व ऐना उम्मुका, और तुम्हारी हामिद और तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं. मोहम्मदुन हिया ऐदन फिल कुवैत मआ अबी, वो भी कुवैत में है अब्बू के साथ. इसमें मुब्तदा खबर क्या बनेगा? हिया ऐदन फिल कुवैती मआ अबी. इसमें मुब्तदा बताएं, खबर बताएं. हिया ऐदन जो है वो मुब्तदा है, कुवैत खबर है. नो नो, ही या मुब्तदा है. जो जिससे जुमला स्टार्ट होता है ना, वो मुब्तदा होता है. ठीक है, उससे जुमला स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो आपका मुब्तदा है. ऐदन तो वैसे ही आया. ऑल्सो फिल कुवैती खबर है. ही या फिल कुवैती, वो कुवैत में है. वो कुवैत में है, तो ये कुवैत में जो है ये खबर है. और माँ अभी मेरे अब्बू के साथ, तो ये डिटेल है. मेरे अब्बू के साथ जो है ये डिटेल है. ऐदन भी डिटेल है, वो भी. समझ आइए. तो फिल कुवैती. देखें, अगर मैं फिल कुवैती को जुमले से निकाल दूं तो जुमला पूरा नहीं होगा. खबर वो होती है जो जुमले को कंप्लीट करती है, जिसके बगैर जुमला कंप्लीट ही नहीं होता. अगर मैं फिल कुवैती निकाल दूं, मैं कहूं हिया ऐदन मा अबी, तो उसने पूछा तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तो कहाँ का जवाब तो आया ही नहीं इसमें. मैं फिल कुवैत को अगर निकाल दूं तो कहाँ का जवाब तो आया ही नहीं इसमें. तो फिर खबर तो निकल गई बीच में से. तो खबर जरूरी है. खबर वो होती है जो जवाब होता है. ये मुब्तदा है, ये खबर है. ऐदन वैसे ही आ गया ऑल्सो, और माँ अभी ये डिटेल है. इसमें ही या वो क्या है? लेडी टीचर है. हाँ, या मुदर्रिसतुन हुनाका. हुनाका जो है अगर निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुदर्रिसतुन को निकाल दिया और ही या हुनाका बोला तो कुछ नहीं बनना. खबर गायब है. तो खबर बहुत जरूरी होती है जुमले में. आप हिया के बारे में एक न्यूज दे रहे हैं और वही आपने हटा ली, तो जुमला तो कंप्लीट नहीं होगा ना. चलिए आगे पढ़िए. हामिदुन. हामिदुन ज़हबता इलल कुवैत या मोहम्मदुन. मोहम्मदुन क्यों बोलते हैं आप लोग? यहाँ पे मोहम्मदुन क्यों बोलते हैं? जब या लग गया तो फिर मोहम्मदुन नहीं कह सकते. आपको एक पेश पढ़नी है. या हामिदू, या मोहम्मदू, या खालिदू, या वलदू. ठीक है, चलिए आगे. नाम, इसका तर्जुमा करें. अज़हबता. जी. क्या तुम गए हो कुवैत की तरफ ए मोहम्मद. नाम ज़हबतु,
हाँ मैं गया। आगे हामिदुन व ज़मीलु का आइना अबूहू। और तुम्हारा दोस्त हाँ, और तुम्हारे दोस्त के अब्बू कहाँ हैं? नहीं, और तुम्हारा दोस्त, आप रुक जाए यहाँ पे, ठीक है, कॉमा डला हुआ है, और तुम्हारा दोस्त उसके अब्बू कहाँ है? उसके अब्बू कहाँ है? उसके हु जो जमीर है ना, वो जमीर की तरफ जा रही है। उसके अब्बू कहाँ है, यानी तुम्हारे दोस्त के अब्बू कहाँ है। तो फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे, और जमीलू का और तुम्हारा दोस्त, रुक जाए, कॉमा डालें बीच में, उसके अब्बू कहाँ है। तो कहाँ जो है ये खबर बनेगा, कहाँ खबर बनेगा, और अबू मुब्तदा बनेगा। चलिए आगे, खबर बाद में आती है, लेकिन क्वेश्चन के लिए हमें जो है ऐना शुरू में लाना पड़ता है, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ अबू हु ऐना, तो जो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। फिर क्वेश्चन के लिए ऐना को उसको शुरू में लाना पड़ता है, तो वो खबर फिर शुरू में चली जाती। चलिए आगे, अभी कोई और पढ़ ले, एक जुमला पढ़ ले और फिर मैं किसी और को देती हूँ। मोहम्मदुन अबूहु फिल याबानी हुवा ताजिरुन कबीरुन। उसके अब्बू जापान में हैं, वो बड़े ताजिर हैं। वो बड़े ताजिर हैं, ठीक है। उसके अब्बू यानी किसके अब्बू? जमील के अब्बू, ठीक है ना। जमील की ये जमीर हमेशा पीछे जाती है। उसके अब्बू जापान में हैं और वो बड़े ताजिर हैं, और नहीं लगाना, वो बड़े ताजिर हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं। अंसारी अब शामी नजर आ रही मुझे, और बाकी गजाला आपने तो पढ़ लिया था। मैं पढ़ लेती। अपना नाम बताइए सिस्टर। अंसारी अफशान। ठीक है, सही है, चलिए आप पढ़िए। मैंने कहा कोई और तो नहीं। मोहम्मदुन अबूहु फिल याबानी हुआ ताजिरुन कबीरुन। मोहम्मद उसके अब्बू जापान में हैं और वो बड़े ताजिर हैं। किसके अब्बू? किसके अब्बू? जमील के। हाँ जी, दोस्त के। अब मोहम्मद तो फरमा रहा है ना, ये जुमला जो कह रहा है ये मोहम्मद फरमा रहा है। सही है। हामिद अलका अखून या मोहम्मद। हामिद क्या आपके लिए आपके भाई हैं? ए मोहम्मद आपके भाई हैं, ठीक है। आगे मोहम्मद नाम ली अखून वाहिदुन। मोहम्मद हाँ मेरे लिए एक भाई है। मेरा कह लेना, मेरे लिए कहने की बजाय मेरा कह लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, देखिए जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है ना। तो आप हाँ, मेरा एक भाई है कर ले, वैसे तो मतलब उसका मेरे लिए ही बनता है ना। हाँ, लेकिन जब मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है, इसमुहु उसका नाम उसका नाम उसामा है। वह हुआ और वो मइया मेरे साथ, हाँ होना यहाँ पर, फिल मदीनती शहर में, नहीं मदीनातुल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में है। ये हाँ वली और ये खाली हुना है ये। अच्छा सॉरी, हाँ हुना, सॉरी, हाँ हुना, हाँ हुना भी होता है, बट ये हुना है खाली, ठीक है। अच्छा आगे। वली और मेरी उख्तुन बहन है एक, वाहिदुन एक। इसमुहा उसका मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है। इसमुहा उसका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब वहिया और वो फिल इराक में है, मा ज़ौजिहा उसके ज़ौज के साथ। वो ज़ौज हाँ उसके हस्बैंड के साथ या अपने हस्बैंड के साथ भी कह सकती है, अपने हस्बैंड के साथ। वो ज़ौजुहा और उसके हस्बैंड मुहंदिसुन टीचर है, ठीक है, टीचर है। सॉरी इंजीनियर है। हाँ सॉरी इंजीनियर है, सॉरी मैं भी हाँ कंफ्यूज, इंजीनियर है। कोई बात। हामिद इंदा का क्या आपके पास सैयारतुन गाड़ी है, या अखी यानी मेरे भाई ना, मेरे भाई, ठीक है। मोहम्मद ला नहीं,
ما اندی نہیں ہے میرے پاس سیارتن گاڑی. اندی میرے پاس دراجتن سائیکل ہے. حمزہ اندہ اور اس کے پاس سیارتن گاڑی ہے. اچھا یہاں پہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اندہ سیارتن کہاں جا رہی ہے ہو کی ضمیر؟ حمزہ کے پاس. حمزہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے پیچھے جاتی ہے ہمیشہ, پیچھے کوئی بھی ضمیر ہوگی پیچھے جائے گی, وہ آپ نے دیکھنا کدھر جا رہی ہے. صحیح ہے, پھر جب بھی جا کے صحیح بات سمجھ میں آتی ہے نا, ورنہ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. چلے ہم کوشچن آنسر پھر نیکسٹ ٹائم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آسان ہے کوشچن آنسر, کوشش کیجیے گا. اور بک میں سے جو آپ نے پیسے, جی جی بولیے میم. ایک لفظ آئے, 2 لفظ ابھی ایک ساتھ آئے نا, تو اس میں ذرا فرق ڈفرنٹ بتا دیں. ہاں جی بتائیے. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے ما زوجیہا, اور اس کے ساتھ آیا ہے زوجوہا, تو اس کی میننگ تو شوہر ہی بنے گا نا, لیکن جب یہ ماں کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ زوجیہا آ رہا ہے, اور یہ مہندسن کے ساتھ آ رہا ہے تو زوجوہا آ رہا ہے. دیکھیں اگر زوجو جو ہے, زوج بولتے ہیں سپاؤس کو, جیسے انگلش میں سپاؤس ہوتا ہے نا, سپاؤس میاں کو بھی بولتے ہیں بیوی کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, زوج میاں کو بھی بولتے ہیں بیوی کو بھی بولتے ہیں. اگر ہا لگا ہوگا آگے, ہا لگا ہوگا زوجو ہا, تو اس کا ہسبینڈ ہی ہوگا نا, کیونکہ ہا مؤنث ہے تو اس کا ہسبینڈ. ٹھیک ہے, اور اگر زوجو ہو لگی ہے ہو, تو پھر آپ کیا ہوگا, اس کی بیوی ہو جائے گی. جی میم. اچھا اب جو آپ سوال, یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, زوجو ہا والی اس کا ہسبینڈ مہندس. ٹھیک ہے, دوسری بات کون سی ہے, دوسری بتائیے. ما زوجیہا, اس میں جیم کے نیچے زیر آ رہا ہے, ادھر پیش آ رہا ہے. اچھا ایک منٹ, ما میم یہ جو زیر آیا ہے وہ ماں کی وجہ سے آیا ہے. نہیں ایک منٹ صبر کیجئے, مجھے نظر نہیں آ رہا کون سی لائن میں ہے, کہاں پر ہے. ہاں یہ میں ماں سمجھ رہی تھی. ہاں میں تو یہ جو زیر آ رہا ہے ماں کی وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ یہ مضاف ہے نا. یہ ہمیشہ جو ظرف ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں, ان کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تحت السیارتی, تحت المکتبی, آپ نے پڑھا تھا نا شروع میں, ٹیبل کے نیچے ہے. تو وہ سب جو بھی ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ زیر لیتا ہے ہمیشہ, اور اس کے اوپر زبر ہی آ رہی ہوتی ہے ہمیشہ. اندا, ما, اماما, زبر آ رہی ہے لاسٹ میں. ٹھیک ہے, تو فوقا, خلفا, اماما, تو یہ سب زبر لیتے ہیں اور یہ زیر لیتے ہیں سیکنڈ والے جو ہوتے ہیں. یہ مرکب اضافی بنتا ہے, اور زوجی ہا بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. زوجی ہا مرکب اضافی ہے. دیکھیں کیسے, اس کا ہسبینڈ. ٹھیک ہے, تو اس کا ہسبینڈ. ٹھیک ہے, تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے. اچھا اگر میں بولتی ہوں زوجی, تو میرا ہسبینڈ ہو جائے گا نا, زوجی میرا ہسبینڈ. تو یہ زوجی میرا ترجمہ ہو, تیرا ترجمہ ہو, اس کا ترجمہ ہو, اس لڑکی کا ترجمہ ہو, یہ سب مرکب اضافی بنیں گے. ٹھیک ہے, تو چاہے کافی ترجمہ آئے, چاہے آپ کا میرا تیرا اس کا آئے, یہ سب آپ کے مرکب اضافی بنتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتانی ہے, اور چلے میں آپ سے کوشچن کر لیتی ہوں. آپ نے یہ کوشچن کیا نہیں تو میں سمجھی تھی آپ یہی کوشچن کریں گی. اندہ میں اندی اور یہاں پہ لی آیا ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ لی کیوں یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اندی آیا ہے؟ لی آخر کے لیے آیا ٹیچر, اندی غیر آخر کے لیے. آپ چپ کریں گے بیٹا, تھوڑا دیر چپ کریں گے آپ. مجھے جس سے سوال کیا نا وہ مجھے بتائے. مجھے ان کو جج کرنا ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کتنا سیکھ پا رہا ہے, کیونکہ میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے سوائے کلاس کے. ٹھیک ہے نا, تو پلیز آپ اس بات کو برا مت منائیں. میں جو بھی بولتی ہوں آپ کے بھلے کے لیے بول رہی ہوتی ہوں, تو اس کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دفعہ میں بول دوں تو وہ کافی ہوتا ہے, کیونکہ اب ریکارڈنگ میں ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں بیٹا, جو پڑھ رہی تھیں ابھی, جو مجھ سے کوشچن کیا تھا, مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اندہ آیا ہے اور یہاں پہ آپ کا لی آیا ہے, دونوں یہاں کیوں نہیں اندی آیا؟ اندی اختن یہاں پہ وہ جاندار چیز ہے, اختن بہن ہے, اور سیارتن غیر جاندار مطلب بے جان گاڑی ہے. جی بس یہی ہے, اس کے لیے بس آپ اندی وہیں پہ یوز کریں گی اندہ کا جہاں پہ بے جان چیز ہوگی, غیر عاقل چیز ہوگی, جن میں کوئی عقل نہیں ہوتی,
उसमें जानवर भी होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो गैर आकिल होती है, और जब आकिल होगी, इंसान होंगे, उसमें अकल होती है, तो फिर आप ली यूज करें। सही है ना मैम? दोनों की मीनिंग, जी मैम दोनों की मीनिंग सेम होगी, सेम वली की भी और सेम। इंदा की भी। हाँ, ली का मतलब होता है मेरी, ठीक है। अच्छा, ये ली, यहाँ पे ली आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लका आ रहा है ऊपर, हमने लका पढ़ा है ना, ये देखें, ये लका आ रहा है, तो ये ली आ रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? कोई मीनिंग में डिफरेंस होता है ली और लका में? क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा? ली को जब ला में चेंज करेंगे, मीनिंग चेंज होंगे? हो जाएगा। नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा, चेंज नहीं होंगे, नहीं, लिए ही रहेगा। ये ली पता है क्यों है? अगर यहाँ पे आप ला, इससे पहले ला लगा देंगे ना, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, सोचें, इसलिए ली लगाया है। और यहाँ पे अगर ली लगा देंगे तो पढ़ेंगे कैसे, ली का, है ना? तो ये सिर्फ पढ़ने में आसानी के लिए है। तो या के साथ जेर ही आएगी, पीछे हमेशा जेर आएगी, और बाकी जितने भी प्रोनाउन 13 है उनके साथ ला आएगा, लहू, लहुम, लका, लकुम, लहुम, सब के साथ ला आएगा, सारे प्रोनाउन के साथ। मैम यानी लका, वली और इंदा की मीनिंग सेम है तीनों? हाँ, मीनिंग नहीं, लका का मीनिंग देखे ना, प्रोनाउन चेंज हुआ है ना, यहाँ पे या है, यहाँ पे का है। का मतलब होता है तुम मुजक्कर, क्या तुम्हारे लिए भाई है, और यहाँ पे क्या है, और मेरे लिए एक बहन है। तो इसका तर्जुमा मेरे लिए है, मेरे लिए, और इसका मतलब, इसका तर्जुमा तुम्हारे लिए। तो हर प्रोनाउन का डिफरेंट मीनिंग होता है। लहू का मतलब होगा उसका। इसी लेसन के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लहू, लका, लहुम, सबके मीनिंग अलग अलग करेंगे इसी लेसन के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह कसीरा। ओके, बस हो जाती है इतना 1.5 घंटे में इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्लास में जल्दी आने की कोशिश करें ताकि पूरा सुने, नहीं तो जो पार्ट रह जाए उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुना करें। शुरू में हमने वो जो ये वाला था ना, ये किया था, ये जो बुक की है ना, इसमें से हमने उर्दू का पढ़ा था ये सारा। तो इसके आपने नोट्स बनाने, इस दफा कोई एक्सरसाइज नहीं आपने करनी, बस सिर्फ ये नोट्स बनाने, यही आपका होमवर्क है। जितने भी इसमें पॉइंट्स लिखे हैं ना, जितने भी हैं, ये सारे आपने लिखने हैं, पॉइंट्स नंबर 1 से लेके जो जो चीजें हमने पढ़ी। और कोशिश करें कि ये प्रोनाउन सारे आप याद कर लें, हु, हा, का, कुम। वैसे तो हम यहाँ पढ़ते पढ़ते भी हमें याद हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ली, ला, दोनों का मतलब एक ही। इंशाल्लाह। हाँ, ली और ला का मतलब एक ही है। ला जो होता है, ली कहाँ आता है? ली नाउन पे आता है। नाउन है अल्लाह, उसके पास, उसके ऊपर ली आएगा। अल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन, लिल काफिरीन, लिल्लाही, ठीक है। अच्छा, लेकिन जमीर के ऊपर वो ली जो होता है वो ला बन जाता है। जब जमीर आती है ना आगे मुदाफिल बन के, तो वो ला बन जाता है, सिवाय याए मुतकल्लिम के। याए मुतकल्लिम के पीछे वो ली रहेगा, और नाउन के पीछे भी ली रहेगा। तो इसको दोबारा सुन लीजिएगा, नोट जरूर बनाएं, ठीक है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को इसका फायदा होना चाहिए इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बाकी लोग भी पढ़ने की कोशिश करें नेक्स्ट